الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعين محترم وعزيز طلباء حسب روایت گفتگو کے آغاز سے پہلے خالصاً اللہ کی رضا اور خالصاً اللہ کی عبادت کی عزت سے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز والا درود ابراہیمی بلند آواز سے تلاوت فرمائیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعين محترم آج شب قدر کی آخری 29 شب ہے رمضان المبارک اللہ کا یہ مقدس اور مبارک مہینہ چند لمحات کا مہمان رہ چکا ہے چند لمحات ایک دن یا 2 دن بعد یہ اللہ کا مقدس مہینہ اور یہ مبارک مہینہ اور جو مہمان بن کر آیا تھا امت مسلمہ کا یہ واپس اللہ کے ہاں لوٹ جائے گا اور ہمارے اعمال کو لے کر لوٹے گا رمضان المبارک کے کیے گئے اعمال رمضان المبارک میں کیے گئے افعال کو یہ لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں لوٹے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر یہ ہماری 1 مہینے کی پروگرس بیان کرے گا تو کہے گا اللہ
تو نے مجھے ایک بار مرتبہ پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھیجا تھا کہ جاؤ ایک مرتبہ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں لے کر جاؤ اور موسلا دھار بارش کی طرح اس پر رحمتیں اور برکتیں برساؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کے فرامین کے مطابق ایک مرتبہ ہماری زندگی میں یہ اللہ کا مہینہ مبارک مہینہ ہمارے سروں پر سے سایہ فضل ہوا پورا ایک مہینہ، اور جس انداز کے ساتھ ہم نے اس اللہ کے مہمان کو عزت دی، جس انداز کے ساتھ اس کو محبت دی، اور جس انداز کے ساتھ اس کا ہم نے اکرام کیا اور مہمان نوازی کی، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر، اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر خود اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہم نے اللہ کے اس مبارک مہینے کا کتنا اکرام، کتنی عزت اور کتنی بڑی اس کی ہم نے قدر دانی کی۔ اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، فہم و فراست دی ہے، اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر دیکھے ذرا، اور آج کی رات کو دیکھ لو۔ آج یہ ختم قرآن مجید کی تقریب ہے نا، اور لیلۃ القدر کی آخری رات ہے، اور امت محمدیہ کا قرآن کے ساتھ تعلق اور اللہ کی یہ اتنی بڑی رات، جسے قرآن نے کہا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات، اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی کتنی محبت ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر آج کی یہ آخری لیلۃ القدر کی رات، یہ وہ رات جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں، لیلۃ القدر کی راتوں میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام امام الملائکہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کی جماعت کو لے کر روح زمین پر اترتے ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی اس مہمان کو راضی کر کے روانہ کیا، اس کے ساتھ خود آ کر مصافحہ کرتے ہیں اور اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام خود نہیں اترتے، اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اللہ کے حکم سے۔ اے میرے جبرائیل، تو نے کئی کروڑ سال سے میرے پیغمبران اسلام کی امتوں پر جاتے رہے ہو، لیکن میرے آخری نبی خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کے بعد، جس کو میں نے تمام سابقہ امتوں سے کئی ہزار گنا زیادہ ان کو نوازا ہے،
مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرما رہے تھے، اے میرے پیارے صحابہ، سابقہ پیغمبران کی امتوں کو اللہ نے بڑی بڑی عمریں عطا کی تھی، 80 100 سال تک وہ اس انداز کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے کہ ان کی آنکھ جھپکتی ہی نہیں تھی۔ صحابہ پریشان، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اتنی بڑی عبادتیں کرتے تھے، ہماری تو زندگی ہی 80 سال کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری امت گراؤ نہیں، اللہ نے مجھے ایسے ایسے انعامات سے نوازا ہے کہ ان کی ہزاروں سال کی عبادت اور تمہاری ایک رات کی عبادت سے افضل ہے۔ تمہاری ایک رات کی عبادت ان کی ہزاروں سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں آپ حضرات کے ساتھ سماجیہ گفتگو کروں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر، اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر اپنا ہی محاسبہ کریں۔ دوسروں پر اعتراض کرنا، دوسروں پر تنقید کرنا آسان ہے، اپنا محاسبہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اپنا محاسبہ کرنا، کسی دانا نے کہا ہے نا کہ جب تم کسی پر اعتراض اٹھانے کے لیے، کسی کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے ایک انگلی کا جب تم اشارہ کرتے ہو تو 3 انگلیاں اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ہوتی کہ پہلے اپنے سامنے والے اہل ایمان مسلمان بھائی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کہ تم خود کیا ہے۔ اعتراض اٹھانا، تنقید کرنا بہت آسان ہے، اپنا محاسبہ کرنا، اپنے گریبان میں جھانکنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کا یہ مبارک مہینہ گزرتا رہا، ہم نمازوں سے غافل رہے، نماز تراویح سے غافل رہے، قرآن کی تلاوت سے غافل رہے، ذکر و اذکار سے ہم نے منہ موڑے رکھا، اور دن رات سے ہم اسی بات پر لگے رہے کہ فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ کمزوری ہے، فلاں یہ غیبت، روزہ رکھ کر بھی غیبت کرتے رہے۔ اللہ معاف فرمائے تو معاملات تو اب بہت آگے چلے گئے ہیں، اب تو سارا دن علماء کے خلاف بدزبانیاں، روزے کی حالت میں قرآن والوں کے خلاف بدزبانی، قرآن کے اداروں کے خلاف بدزبانی، تنقید ہو رہی ہے، اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، علماء پر مسلسل اعتراضات کی پوچھ گچھاڑ کی جا رہی ہے. اس قرب قیامت کی نشانی میں ایک نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
طبیعت میں کچھ کمزوری بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. میں نے پورے مہینے میں پورے صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھا ہے. آئے روز ادھر سے تنقید، ادھر سے تنقید، ادھر سے اعتراضات. جناب کہ یہ پوری تو بے ایمان ہے، یہ خود کھائے جا رہے ہیں. اور بھی کو بے ایمان بھی کہتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. بے ایمان کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر ایمان کی دولت نہیں ہے. یہ بددیانت ہے، جانتدار نہیں ہے. اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا ہماری نمازیں ہو رہی ہیں؟ رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے کی نمازیں ہو گئی ہماری، کہ ہم اپنی زبان سے اپنی روزے کی حالت میں اپنی زبانوں کو تقریر کرتے رہے، اعتراضات اٹھاتے رہے، اور جناب کے کہ قرآن پڑھنے والوں کو صاحب حکارت کی نگاہ سے دیکھتے رہے. اللہ سے یہ امید بھی لگائے ہوئے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور یہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ایسے ہی معاف کر دے. تمہارے شب و روز اسی بات پر صرف ہوئے ہیں. رمضان المبارک جیسے مہینے میں تم نے روزہ رکھ کر اپنی زبان کا روزہ نہیں رکھا. تم نے اپنے نگاہ کا روزہ نہیں رکھا، تم نے اپنے بازوؤں کا روزہ نہیں رکھا. روزے کی حالت میں دن رات تم نے ایک یہ رکھی ان لوگوں کے خلاف کہ جنہوں نے دن رات اللہ کے گھروں کو آباد کیا، جن کی وجہ سے آج یہ دنیا قائم ہے، جن کی وجہ سے آج. پچھلے دنوں میں ایک اپنے بزرگ کی بیان سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ تم آئے روز ان مدارس دینیہ پر بکواسات کرتے ہو. اگر یہ مدارس ختم ہو گئے کہ تم مرتد ہو جاؤ گے، ایمان کی دولت سے خالی ہو جاؤ گے. یہ مدارس دینیہ تمہارے ایمان کو بچانے کے ذریعہ ہے، ایمان کے بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ قرآن پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ روئے زمین پر سب سے مقدس جماعت ہے، قرآن پڑھنے والی. یہ قرآن پڑھنے والے معصوم بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے کندھوں پر میلے کچیلے کپڑے لے کر، میلے کچیلے بسترے اٹھا کر جب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، پیروں میں جوتیاں تک نہیں ہوتی. قربان جائیے، اللہ فرماتے ہیں میرے جبرائیل جاؤ ان کے پیروں کے نیچے اپنے بر بچھاؤ. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کتنی بڑی مبارک جماعت ہے، یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے. دن رات ہم انہیں پر تنقید اٹھائے ہوئے ہیں، دن رات. قرآن سے تو تعلق ہی ختم ہو چکا ہے.
روزانہ درس میں بھی یہ گزارش کرتا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا رہ چکا ہے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق عملاً ختم ہو چکا ہے۔ نہ ہم قرآن سننا گوارا کرتے ہیں، نہ قرآن کو پڑھنا گوارا کرتے ہیں۔ اب تو قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کے ان مراکز کو آباد کرنے والوں کے خلاف آئے دن تنقید ہی تنقید، غیبت ہی غیبت، اور ان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ بکواسات کیے جاتے ہیں، روزانہ سننے کو ملتی ہے۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سے زیادہ تنقید بھی وہی کرتے ہیں کہ جن کا 1% مدرسے کے ساتھ، ان اللہ کے قرآن کے مراکز کے ساتھ 1 روپے کا تعاون بھی نہیں، 1 روپے کا تعاون بھی نہیں۔ تعاون 1% نہیں ہے، بکواسات 110%۔ مدارس کے خلاف، مدارس میں پڑھنے والوں کے خلاف، مدارس میں پڑھانے والوں کے خلاف، اللہ کے دین کی اس مراکز کے خلاف نہیں ہو۔ اور اللہ سے بھی لگائے بیٹھے کہ اللہ رحمت برسائے گا ہماروں پر۔ پکی پکائی فصلیں تیار ہونے کے بعد طوفانی بارش آنے کا کیا مقصد؟ اللہ ہم سے راضی ہو گیا کہ طوفان آ رہے ہیں، آئے روز مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا یہ تو اللہ کے کلام نے آج سے 14.5 سال پہلے اعلان فرما دیا تھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، اس دنیا میں میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اب قیامت کے دن اس کو مقدہ کھڑا کرتی ہے۔ جو قرآن سے اعراض کرے گا لیکن ہمارے اعمال، ہمارا کردار اس حد تک آگے جا چکا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اب اللہ نے ان لوگوں کو اس کی معیشت تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اس دنیا میں بھی اندھا کر دیا ہے۔ كتب الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی، قلوب پر، تمہارے کانوں پر مہر لگا دی۔ قرآن کہتا ہے كتب الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ تم عذاب عظیم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے مہر نہیں لگائی، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ عذاب عظیم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمارے اعمال بد اتنی آگے جا چکے ہیں کہ اللہ نے صرف ہماری معیشت نہیں تنگ کی، اللہ نے آخرت میں جب کھڑا کرے گا اندھا، اس دنیا میں ہمیں اندھا کر دیا۔ پچھلے دنوں میں نے چند خواتین آئیں سے، کہنے لگے قاری صاحب بادل کے ساتھ اب ہمارے بچے جو ہیں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آئے، تو کہیے کہ جی وہ ایسا ہے کہ صبح سکول جاتے ہیں، 2 بجے واپس آتے ہیں، اور 2:30 بجے جو ان بچوں کی مس ہے جو پڑھاتی ہے ٹیوشن، وہاں چلے جاتے ہیں، 4:30 بجے وہاں سے واپس آتے ہیں۔ اب وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہمارے بچوں کو، تھکے ماندے ہوتے ہیں،
اور پھر بکرے کے بعد انہوں نے خون بند کرنا، لہٰذا قرآن کے لیے ان کے پاس وقت اور اللہ کو امید بھی لگائے بیٹھے کہ اللہ باران رحمت برسائے گا۔ میں نے کہا پھر چیز کی کھلاتی کیوں ہو کہ جناب کہ ہمیں خاوند گھر کا خرچہ نہیں دیتے، ہماری معاشی حالت انتہائی خراب ہے، ابتر ہو چکی ہے۔ کبھی میں نے سوچا تم نے کہ اللہ کے کلام کے لیے تمہارے پاس 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ بھی نہیں بچا؟ اللہ کے کلام کے لیے نہ تمہارے پاس نہ تمہاری اولادوں کے پاس ہزاروں اور لاکھوں خرچ کر رہے ہو بچوں پر، دنیا کی تعلیم پر۔ ہم دنیا کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، ہم تمہارے رویوں کے مخالف ہیں۔ تم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، تم نے قرآن کو کئی غلافوں میں بند کر کے اپنے گھروں کے اندر الماریوں میں مقید کر دیا ہے۔ قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور نہ ہی قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ تمہارے دلوں کے اندر محبت کا جذبہ ہے۔ اللہ کی کیسے رحمت برسی، اللہ کی رحمت کیسے آئی ہمارے رسولوں پر؟ یہ تو اللہ کا کلام جگہ جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم اس کتاب لا ریب لا شک سے تم موڑو گے، تم اللہ کی ربوبیت کا انکار کرنے لگو گے، تم اللہ کی خلاقیت کا انکار کرنے لگو گے۔ اللہ سے امید بھی رکھے رہو۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین امام الانبیاء کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج بچے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ورنہ میرے دوستوں بزرگوں، یہ قرآن اٹھا کر دیکھو، قرآن گواہی دے رہا ہے سابقہ امتوں کی، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبروں کے خلاف جنہوں نے اعلانیہ جنگ بغاوت کی، جنہوں نے اعلانیہ جنگ کا اعلان کیا، پیغمبران اسلام پر تنقید کی، ان پر اعتراضات اٹھائے، تو پھر ان پیغمبروں نے کیا کہا؟ اللہ اب ہمارے ہاتھ کھڑے، تو جان اور یہ امت جان۔ اللہ نے کہا اچھا، پھر اللہ نے کہا اس کو بگاؤ، اس زمین کو جہاں سے اٹھاؤ آسمان پر لے کے آگے اسے اونچا لو، پھٹک دو، صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دو۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے پانی کو حکم دیا، وہ اول زمین سے آسمان کے کناروں تک چھوٹا، روئے زمین پر ان کا نام و نشان ختم کر دے۔ امتوں پر نام و نشان ختم ہو گیا۔ قرآن اس بات کی گواہی ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے نا، قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہوتا آج قرآن کو ہم سمجھ رہے ہوتے یا قرآن کو پڑھ رہے ہوتے، آج ہمارے حالات یہ نہ ہوتے۔ قرآن اللہ کا یہ دین قیامت کی صبح تک باقی رہتا ہے۔ میرے دوستو، 1,24,000 پیغمبران اسلام اس روئے زمین پر اللہ نے مبعوث فرمائے، اور ہر پیغمبر کے مقابلے میں ایک ابلیس کا چیلا آیا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس آیا، اس نے کہا اللہ کے دین کو مٹا کر دوں گا،
اللہ کا دین نہ مل سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنی پیغمبر ہے ان کے مقابلے میں نمرود بھی آیا، شداد بھی آیا، فرعون بھی آیا، اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ کا دین باقی ہے اور اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے۔ قیامت کی صبح تک اللہ کا دین باقی رہنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے اس دین کو، اللہ کے اس قرآن کو نہیں مٹا سکتی۔ ہم جتنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، بڑے بڑے منعم آئے، انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ ہم اللہ کے دین کو مٹا کر دم دیں گے، اللہ کے قرآن کو ختم کر دیں گے، اللہ کے دین کے مراکز کو ختم کر دیں گے۔ ناکام اور نامراد ہو کر جہنم واصل ہوگا۔ اللہ کا دین باقی ہے، اللہ کا قرآن باقی ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اللہ کے یہ دین کے مراکز، یہ مساجد بھی قیامت کی صبح تک باقی رہیں گے۔ یہ اسی صورت میں ختم ہونے کا، یہ تمہاری کام خیالی ہے۔ تم اپنی اولادوں کو نکال دو دین کے اداروں سے، تم قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے نفرتیں کرتے رہو، بغاوت کرتے رہو۔ اللہ کا دین باقی رہنا ہے اور اللہ کا دین قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ سب کہیے انشاءاللہ، بلند آواز سے کہیے انشاءاللہ۔ اللہ کے دین کے یہ مراکز بھی آباد رہیں گے جب تک یہ حفاظ قرآن موجود ہیں، جن کے سینوں میں قرآن کریم موجود ہے، اور یہ معصوم بچے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ قیامت کی صبح تک اللہ کا قرآن بھی محفوظ ہے، اللہ کے دین قرآن کی یہ مراکز بھی محفوظ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہوتا۔ ہم اپنے اعمال برباد کر رہے ہیں، ہم اپنے اعمال برباد کر رہے ہیں، اپنے اوپر جہنم واجب کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن، یہود و نصارہ کے جتنی وہ ریشہ دوانیاں ہیں، ان کے ساتھ ہم نے وہ ہاں میں ہاں ملائی۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے جناب کہ یہ فلاں ایجنٹ آیا، یہ خبیث، یہ دین، اب یہ اللہ کا دین ختم ہو گیا، قرآن برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، قرآن کے ادارے ختم ہو جائے گا۔ اب پتہ چلے گا ان مولویوں کا، نام و نشان مٹا دیا جائے گا مولویوں کا۔ مٹ گیا دین، بھگوان مٹ گیا، انہیں کا نام و نشان ختم ہو گیا اس دنیا میں۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب تک ہماری زندگیوں میں قرآن، رمضان آتا رہے گا، قرآن اسی انداز کے ساتھ نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ ابشک پڑھنے آپ آئیں یا نہ، تراویح کے لیے کتنا بڑا محلہ ہے ہمارا، کتنا بڑا محلہ ہے۔ ہر گھر میں 6-6 8-8 افراد نوجوان جن پر نمازیں فرض ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک ایسے مہینے میں فرض نماز پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، روزہ رکھنا نصیب نہیں ہوا، نماز تراویح پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کا مہمان چلا گیا، یہ پھر خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی زندگیوں میں پھر آئے گا۔ یہ تو قیامت کی صبح تک آتا رہے گا، اللہ کا قرآن اسی انداز میں پڑھا جاتا رہے گا۔ اتنی بڑے محلے میں سے
کتنی افراد تھے نماز تراویح کے لیے؟ بمشکل ایک شخص ہوتے، بمشکل ایک شخص، ہر گھر میں 6 8 افراد موجود ہونے کے باوجود نہیں ہے نماز کی، نہ والدین ہے نہ بچے ہیں۔ نہ ہم نے اپنے بچوں سے کہا کہ خدا کے لیے اللہ کے گھروں کو آباد کرو، آج اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے آ چکے ہیں، نہیں آباد کرنے کے۔ دن رات اسی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے جی جناب کے بہت بڑی اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جائیں، ان کی زندگی بن جائے گی، ان کا مستقبل بن جائے گا۔ ابھی ہم نے سوچا کہ ان کا جو آخری آخرت کا مستقبل برباد ہوا ہے، کبھی ہم نے سوچا صرف وہ اپنا آخرت برباد نہیں کر چکے، وہ ہماری آخرت کو برباد کر چکے تھے۔ ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، آیت الکرسی تک پڑھنا نہیں آتی۔ اعتراضات علماء پر ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مر جائے تو بیٹے کو نماز جنازہ تک نہیں آتی۔ گھر میں بچہ پیدا ہو تو بھاگو جلدی کرو مسجد کی مولوی کو بلا کر آئے کہ ہمارے بچے کے کام میں آرام دے، تاکہ ہمارا ہم مسلمان جو کہتے ہیں اپنے آپ کو ان کے کام میں آرام دے۔ مولوی کی ضرورت پڑتی ہے۔ گھر میں کوئی بندہ مر جائے جلدی کرو سی مولوی صاحب کو بلا کر لے آؤ کہ ہمارے اس مرنے والے کو نہلائے غسل دے، وہاں بھی مولوی کی ضرورت ہے۔ اب جلدی کرو کہ اس کا نماز جنازہ پڑھانا ہے، مولوی صاحب کو بلاؤ کہ اس کا جنازہ بھی پڑھائے، اور آگے اس کی بخشش کی توفیق نہیں ہو سکتی ہم سے۔ جلدی کرو جی مولوی صاحب کو بلاؤ، انہی مدرسے کے طلباء کو بلاؤ، ہمارے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں بڑے بڑے ان کی بخشش کی یاد کرو۔ مولوی کے ساتھ ہم نے پارا پڑا ہوا ہے، تو تم کوئی آیت الکرسی نہیں پڑھ سکتے، سورۃ اخلاص نہیں پڑھ سکتے ہم۔ اعتراضات مولوی پر ہیں۔ مولوی کے بغیر تو ہم ایک قدم نہیں آگے بڑھا سکتے۔ اعتراضات، تنقید، حلزہ سرائی، غیبت، گھروں میں بیٹھ کر ہوٹلوں میں بیٹھ کر سارا دن ایک ہی زبان چل رہی ہے کہ جناب کے مولوی کو بڑے بے ایمان لوگ ہیں، بددیانت ہے جناب۔ اور جس کو توفیق دے دیتا ہے نماز پڑھنے بھی آ جاتے ہیں اسی کے پیچھے، جس کے بارے میں ہوٹل میں بیٹھ کر کہا کہ یہ بددیانت ہے، بے ایمان ہے، اب اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا بھی ہے۔ پچھلے دنوں غالباً ایک بچے نے بتایا مجھے، یہ اپنا حافظ شاعر کی طرف سے، انہوں نے کہا جی ہمارے بستی میں شاہ مقدمہ میں ایک بندہ ہے زمیندار، وہ بیٹھا ایک دکان پر جی کہہ رہا ہے جناب مولوی دباب بے ایمان اللہ کے ہے نا، کھادی میں جن کی 7,000 تنخواہ ہے وہ ویتن کھادی، جنہیں دی آمدن رکھے نے حساب نالے وہ کیسا گند کھاتے، وہ گندگی تے گلا دن کھاتے، کھادی دا بول بھی ہوئے آکے تھی مولوی کھادی ہوئے بے ایمان سے مولوی وہ سنتا ہے مولوی صاحب
میں کہ چاچا کیا دے میں کہ کچھ کہا اچھا ہوں آپ نے کہا مولوی بھائی مول کھا دیا کہ ہاں میں کہ چاچا چوکھا رکھ بھائی میں کہ میرے کیوں ہوشی میں کہ 3 بھی گئے یہ 4 بھی 5 بھی گئے میں کہ چاچا ہی میں کل یہ زمین چلے ہوں میں کو تے ہوں جمعہ کا ٹائم تھی ہونا ہے دل بیان نہیں کر نماز نہیں پڑھا میں کہ نا بابا میں کو پیسہ نہیں آدھی میں کہ مول صاحب سیدھا سا لائی میں ہوں آدھا بولے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مولوی بھائی مال بھی ہے یہ بھی ہے کھادی میں لے کے مولوی بس نماز کون پڑھا بیان جو کر مسجد بھائی ایمان جو ہے نہ سنا کسی ایک سادہ کام نہیں اور بکواس کو میرا کام نہیں تو بکواس کے لیے کیا دیکھتے ہیں علماء کو کتنی بڑی تنخواہیں ہیں طبیعت میں اللہ نے کتنا بڑا استغنا رکھا ہے بڑی سی بڑی تنخواہ 15,000 بڑی سی بڑی تنخواہ طبیعت کے چہروں پہ تم نے پریشانی دیکھی اللہ نے طبیعت میں کتنی یہ قرآن کا اعزاز ہے یہ قرآن کا اعزاز آخری بات اپنی کہہ کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں درد دل بیان کر رہا ہوں درد دل جو آج تک ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ ہو رہا بہت کچھ کہنے کا چاہتا ہے آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آئینہ دیکھو ہمارا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے کہنے کے باوجود ہمارا کردار کیا ہے بہت پہلے کی بات ہے 40 سال پہلے کی بات ہے بلکہ اس سے زیادہ طالب علمی کے دور میں ہمارے ایک دوست ہوتے تھے اب وہ چیف جسٹس وہ ریٹائرڈ ہوئے شیخ حاکم علی صاحب لاہور کو اپنا بہاول پر ہماری جامع مسجد جو میرا مادر علمی ہے جامعہ فرق کے وہاں کے مسجد کے متولی بھی ہیں بیچارے آج کل بہت غریب ہو گئے بہت نیک آدمی 5 سال آدمی ہے اس وقت بہت بڑے بہاول پور کے وکیل تھے تو ہم اس وقت مسجدوں میں امام تھے کرتے ہیں تو میں جس مسجد میں امام تھا یہ میاں بلیغ الرحمان جو اس وقت گورنر ہے پنجاب اس کی مسجد میں ان کے والد صاحب تھے مسجد میں امام تھا تو 60 روپے ہمیں تنخواہ ملتی تھی اور ایک ہم میرے دوست سے پروفیسر اکرم شاہ صاحب ابھی زندہ ہے ان کا بھتیجا تھا یا رام بھیجا اس کو میں پڑھاتا تھا 30 روپے دیتے تھے وہ مہینہ 90 روپیہ اور وہ پورے مہینے میں ہم سے وہ پیسے ہی ختم ہوئے تھے مجھے ایک مرتبہ شیخ حاکم علی صاحب نے کہا یار رکھے سمجھ نہیں آتی میں وکیل ہوں میری بیٹی وکیل ہے میرا بیٹا وکیل ہے یہ دور بھی 60-70 ہزار روپے مہینہ کمانے 60-70 ہزار روپے مہینہ کمانے 40 سال پہلے نکال لیں 40 سال پہلے پوری بنا نہیں پوری کر سکتے جو کی طرح ہے میں 60 روپے میاں 30 سال مسجد مل جائے 90 روپے 100 کا تھی یاد رکھے میں بڑا سوچے نا اس کا سارا نہیں ہے گورے میں بندے تھا نہ تو تھوڑے چہرے سے مکری کوئی پریشانی نہیں نہ میں کہیں پر کپڑا میلا کیا اور نہ ہی پر اپنی میں سائیکل میلا دیکھی سائیکل ہی پر چمکتے ہوتا ہوں آپ چمکتے ہوتا ہوں کپڑے پر چمکتے ہوتا ہوں چہر میں دیر تھا کھلتے ہوتے ہوں ساری پوزیشن ہے یہ کہ ایسا پریشانی ہی پریشانی خرچے پورے نہیں کرے میں کہ شیخ صاحب کیا مسئلہ ہو وہ تو کیا بات سنتی یاد رکھیں یہ گال مجھے نہیں بولتے میں کہ شیخ صاحب یہ مسئلہ ہوتا نہیں
کبھی سنے ہوئے سارے مولوی کے بارے میں فلاں چوک ہوتے جنہاں اپنے کاغذات ڈگریاں سے لکھ رہے مولوی کے بارے سنے ہوئے ڈگریاں سے لکھ رہے سارے کہیں بتاؤ ورنہ سب نوکری نہیں ملتی لہٰذا ایسا ڈگریاں سے لکھ رہے کہیں سنے ہوئے مولوی خود کسی کی جو مولوی کہیں بھوکا ہوا ہو یہ روٹی نہیں ملتی مولوی گندڑی مرضی مرضی رات کی مرضی بھوکا کریں گے مرضی آپ کو کیا محسوس ہے کیا وجہ ہے میرے کو تو یاد یا آج تک سمجھ نہیں بھی آتا میں کہ حضرت شیخ صاحب یہ قرآن کا اعجاز ہے قرآن کا اعجاز ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے ہم 90 روپیہ مہینے میں تنخواہ وصول کرنے کے باوجود نہ ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہے نہ کبھی ہمارے کپڑے میلے دیکھے ہیں اور نہ ہی ہمارے سینکڑوں کی تم نے کبھی پیر میں جوت پوچھتا ہوں کو دیکھا یہ قرآن کا اعجاز ہے یہ قرآن کی وجہ سے برکات ہے اللہ پاک مسلسل برکات نازل کرتا ہے یہ صرف اور صرف قرآن کا اعجاز ہے قرآن کو گلے لگانے سے آخری بات قرآن کو تھامنے سے قرآن پر عمل کرنے سے قرآن والوں سے محبت کرنے سے قرآن کے مراکز کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ جب یہ انسان اپنی زندگی کا فیصلہ کر لے گا تو زندگی میں اسے کبھی روزگار کا رزق کی پریشانی نہیں آئے گی لکھ لو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر لیلۃ القدر کی رات میں بیٹھ کر کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی 5 وقت کی نماز ادا کرو میں رمضان میں اب پوچھتا ہوں یار وہ عیدہ نہیں ساری کیا ہوتی عیدہ نہیں نمازیں نہیں کیا ہوتی میں خوش ہونا یہ 2-4 بجے کھڑے ہو کے گزار دنیا میں نماز پڑھو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے یہ وعدہ کر دیا کہ جیسے کہ ہم نے رمضان المبارک کو جس انداز کے ساتھ اللہ کے گھروں کو آباد کیے رکھا ہے جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اسی انداز کے ساتھ عید کے بعد بھی ہم اللہ کے اس گھروں کو آباد رکھیں گے نمازوں کے ساتھ اللہ کے گھروں کو اسی انداز کے ساتھ مزین رکھیں گے یہ اللہ سے وعدہ کر کے جائیں آج کی جو رات ہے یہ مبارک رات بخشش کی رات ہے انعامات کی رات ہے اللہ کو منانے کی کوشش کریں اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیں اللہ کو منائیں اور اب بھی یہ 2 دن جو باقی ہیں بہت بڑا وقت ہے ہمارے پاس اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا ہم اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو کی معافی کا اعلان کریں اللہ سے توبہ کریں اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ کو معاف فرما دے اللہ جو ہم سے نالائکیاں ہوئی ہیں یا اللہ کو ہمیں معاف فرما دے تیری بارگاہ میں ہم توبہ کے لیے دھن پھیلا ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں تو معاف فرما دے اقول قولی هذا والحمد لله رب العالمين